ترتیب ابتدائی. یہاں سے آپ اپنے اساتذہ کرام سے جو آپ نے 15 سال 20 سال کی ایک طویل محنت میں جو کچھ سیکھا ہے، اب آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اب آپ کے پاس یہ امانت ہے جو آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو دی ہے، ابھی آپ کو پہنچانا ہے. تو در حقیقت یہ تقریر ہمیں اصل بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے، اب اس کو امت تک پہنچانا ہے. قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیں تو قرآن کریم کا مختلف انداز ہے. عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پیار اور محبت والا انداز ہے، لیکن جب مسئلہ امانت کی اشاعت کا آتا ہے، جب مسئلہ قرآن کی تبلیغ کا آتا ہے، اور جب مسئلہ دین کی اشاعت کا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بدل جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہیں بڑے شاہانہ انداز میں، ایک بادشاہ والا کلام ہوتا ہے. اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے کلام کرتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حقدار نہیں. یہ شہنشاہانہ کلام ہے. ورنہ دوسری طرف کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسوں کی قسم کھائی جاتی ہے، کہیں آپ کو یاسین والمدثر والمزمل کے لقب سے خطاب کیا جاتا ہے. لیکن جب مسئلہ دین کی اشاعت کا آتا ہے، جب مسئلہ دین کی تبلیغ کا آتا ہے، جب مسئلہ قرآن کو امت تک پہنچانے کا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بدل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا شاہانہ کلام کرتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی جی، آپ فکر نہ کریں، لوگوں سے بچانا وہ ہمارا کام ہے، لوگوں سے محفوظ رکھنا وہ ہمارا کام ہے. یقیناً آپ پر الزام بھی لگیں گے، آپ پر دشمنوں کی طرف سے مسائل بھی آئیں گی، آپ پر دشمنوں کی طرف سے تکلیف بھی آئے گی، لیکن آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اور جو آپ کو کہا گیا آپ اس کو پورا کریں. یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، قرآن کریم کا پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے 15 سال 20 سال کے اس عرصے میں جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، جو کچھ اپنے اساتذہ سے جانا ہے، وہ ہمیں امت تک پہنچانا ہے. اب امت تک پہنچانے کے دو راستے ہیں، آپ یاد رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے معلم تھے، نمبر ایک معلم خصوصی، نمبر دو معلم عمومی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو تعلیم دی ہے، اصحاب صفہ کو قرآن حدیث کا علم سکھایا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عوام کو علم سکھایا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی دونوں طریقے سے علم سکھانا ہے. امت کو خصوصی طور پر علم سکھانا ہے. جو طلبہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے آبا کو چھوڑ کر، اپنی ماں بہنوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے، ہمیں انہیں بھی علم سکھانا ہے. لیکن جو امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، تقریباً آپ کہہ لیجیے 95% یعنی انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو دین سے دور ہے، جو دین سے ناآشنا ہے، وہ ان تک بھی دین پہنچانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے واسطے سے ملی ہے، اس میراث انما بعثت معلما کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا، اس کا ہمیں بھی مصداق کرنا ہے. اور ہمیں عمومی تعلیم بھی دینی ہے، خصوصی تعلیم بھی دینی ہے. کسی ایک تعلیم پر ہمیں منحصر نہیں ہونا ہے کہ ہم صرف ایک تعلیم پر زور دیں اور دوسری تعلیم کو ہم ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب آپ اپنے علاقے کے اندر جائیں تو آپ تفسیر کا انتظام بھی قائم کریں، آپ جمعہ کے خطاب کی بھی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں. اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر سب سے آسان طریقہ ہے اس وقت امت کے عموم میں دین پہنچانے کا. اور اس وقت اگر آپ غور کریں اور دیکھیں، سب سے زیادہ لاپرواہی اور سب سے زیادہ بے اعتنائی وہ قرآن کریم سے برتی جاتی ہے، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم سے برتی جاتی ہے. جس طرح امت کا عوام قرآن کریم کے الفاظ سے دور ہے، اسی طرح امت کا خصوص قرآن کریم کے معانی سے دور ہے، قرآن کریم کے مفاہیم سے دور ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح جاننا ہے کہ ہمیں طلباء کو بھی تعلیم دینی ہے، ہمیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ان کو بھی تعلیم دینی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے علاقے کی مسجد میں جو بھی انتظام ہو جائے تو تفسیر کا انتظام بھی قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کتاب میں
ہوتے ہیں یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ کی ایک شریعت ہے جو قرآن کریم کے واسطے سے ہمیں ملی ہے، تو لہٰذا اس شریعت کو، اس قانون کو امت تک پہنچانا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ تفسیر کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہمیں بس اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے امانت دی ہے وہ امانت ہمیں پہنچانی ہے، اور یہ امانت اتنی بھاری چیز ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف کہا کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ قرآن کریم کا آپ انداز دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے اس امانت کو، اس دین کو، اس شریعت کو، اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑ اس کو لینے سے عاجز آ گئے، زمینوں پر پیش کیا تو زمین اس کو لینے سے عاجز آ گئے، چنانچہ اس کو کس نے اٹھایا؟ وحملها الانسان، اس انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اس انسان نے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے انه كان ظلوما جهولا، یہ انسان بڑا نادان بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے اور بڑا ظالم بھی ہے۔ اس لیے اس امانت کو جب ہم نے اٹھا لیا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے اس امانت کو لے لیا ہے تو یہ امانت ہمیں امت تک پہنچانی ہے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی تھی، جو امانت تمہیں ملی تھی، اس امانت کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ یعنی گویا کہ ہمارے اوپر ایک سوال مزید پڑ گیا ہے۔ اب تک ہمارے اوپر سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی صحیح کرنی ہے، اب تک ہمارے اوپر یہ سوال تھا کہ جو قرآن جو حدیث کے اندر 5 سوال ہے، ابھی تک ہمارے پاس 5 سوال تھے، لیکن یہ مزید سوال پڑ گیا ہے۔ اب مزید سوال کہ جو امانت تمہیں دی تھی، جو علم تمہیں دیا تھا، اب بتاؤ اس علم کو تم نے کتنا پھیلایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح جاننا ہے اور اس بات کو اچھی طرح اس پر مطلب اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے کہ اس امانت کو امت تک پہنچانا ہے، ورنہ حدیث میں منصور العلم فیما من سئل عن علم فيما كتبه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ معلوم کیا گیا اور اس نے اس مسئلے کو چھپایا، نہیں بتایا، تو قیامت کے دن جہنم میں، قیامت کے دن اس کی زبان پر جہنم کی لگام لگائی جائے۔ اتنا سخت ہے۔ تو اس کے میں کہتا ہوں کہ جس طرح ایک چیز کے بہت سارے فائدے، ثمرات اور منافع ہوتے ہیں، دوسری طرف اسی چیز کے اتنے زیادہ نقصانات اور مضار بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہوائی جہاز آپ کو 4 گھنٹے کے اندر جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا دے گا، مکہ مدینے کی سیر کرا دے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر جہاز کریش ہوتا ہے تو پھر زندگی میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف سائیکل ہو تو آدمی سائیکل سے نہیں جا سکتا ہے، ہزاروں دن لگیں گے، اس کو گر جاتا ہے تو ہلکی پھلکی چوٹ لگے گی۔ تو جس طرح نفع زیادہ ہے، جس طرح منافع زیادہ ہے، نقصان کچھ نہیں خطرناک ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک عالم کے فضائل ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کی صفوں سے فرمائے گا، علماء کی جماعت سے فرمائے گا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کیا کہے گا۔ اسی طرح جب قیامت کے دن 40 سال پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے، تو اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ دونوں طرف، ایک طرف اگر نفع ہے، فضائل ہے، منافع ہے، تو دوسری طرف اگر امانت کو حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو امانت کے حق ادا نہ کرنے سے نقصان بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کی صف میں شامل فرمائے، جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ ابالی، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب کے سب جنت میں چلے جاؤ۔ اسی لیے ہمیں اس محنت کو کرنا ہے جو ہم نے اساتذہ کرام سے سیکھی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات، کیونکہ یہ تکمیل افتاح کی تقریب ہے تو 2-3 بات افتاح سے متعلق کہنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا، ہر سوال کا جواب دینا ہمارے اوپر کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ عام طور سے جب طلبہ افتاح کر لیتے ہیں، سال کا شروع ہوتا ہے، نئے مفتی بنے ہیں، تو لہٰذا ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا سال کے آخر تک بھی آپ کو یہی بتلایا گیا، پھر دوبارہ سے یہی بتلایا جاتا ہے کہ آپ پر ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اصل موقع اور محل دیکھیں گے، بہت سی مرتبہ آپ کے پاس ایسے سوال آئیں گے جو فتنے کا باعث ہوں گے، بہت سی مرتبہ آپ کے سامنے ایسے سوال آئیں گے جو فتنے کا باعث ہوں گے، اور آپ اگر نادان ہیں عرف سے، آپ نادان ہیں وہاں کے لوگوں سے اور وہاں کے زمانے والوں سے، تو لہٰذا علامہ شامی کے بقول من جہل بأہل زمان ہی فہو جاہل، کہ جو آدمی اہل زمانہ سے نا واقف ہو تو وہ جاہل عالم کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس لیے اہل زمانہ سے واقف ہونا، زمانوں کے عرف سے واقف ہونا، لوگوں کے احوال سے واقف ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسے سوالات آئیں گے کہ اگر آپ نے ان کا جواب دیا تو فتنے کا باعث بنے گا۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کے پاس اگر کسی
کسی مسئلے سے متعلق جواب نہیں ہے تو لہذا اس میں جواب دینے میں جلدی نہ کرے. جواب میں جلدی کرنا یہ مفتی کی علامت نہیں ہے. جواب میں غور و فکر کرنا، تثبت اور پختگی کے ساتھ جواب دینا یہ مفتی کی علامت ہے. جواب میں جلدی کرنا اور کیا نام ہر سوال کا فوراً جواب دے دینا یہ مفتی کی علامت نہیں ہے. اصل جواب میں پختگی ہو، تثبت ہو، خوب غور و فکر کے ساتھ جواب دیا جائے. آج کل کے جو ہوتے ہیں شروع میں نئے مفتی ہو گئے تو لہذا سوچتے ہیں نہیں بتایا تو لہذا کیا نام بے عزتی ہوگی، لہذا کچھ نہ کچھ جواب دے دیتے ہیں. پھر لوگ دوسرے مفتی سے پوچھتے ہیں، دوسرا مفتی دوسرا جواب دیتا ہے. لوگ تیسرے سے پوچھتے ہیں، تیسرا مفتی تیسرا جواب دیتا ہے. اب ایک عام آدمی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہر مفتی کا نیا جواب، ہر مفتی کا نیا مسئلہ. کہ یہ شریعت اپنی ہے یا مفتیوں کی ہے کہ ہر آدمی نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. نیا مسئلہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ آدمی نے جن سے شروع میں پوچھا ہے انہوں نے تثبت اور پختگی کے ساتھ جواب نہیں دیا تو نتیجہ یہ کہ ایک عام آدمی برسر ہوتا ہے. اس لیے جواب میں خوب تثبت اور خوب پختگی کے ساتھ اور خوب گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہم جواب لکھیں. خاص طور آپ تحریر لکھنے ہو تو تحریر لکھتے ہو ایک ایک لفظ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح ایک ایک لفظ جانچ کر پرکھ کر اچھی طرح لکھیں، کیونکہ آپ کے ایک لفظ سے کتنے معنی لوگ لے سکتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ نے فتوے دیکھو کہ بہت سے معنی اس طرح آدمی لے لیتا ہے جو متکلم کا کیا نام مصداق بھی نہیں ہوتا، نہ متکلم کا وہ مقصد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ نکال لیتے ہیں. اس لیے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک لفظ آپ جب تحریر کریں